تو آج ہم جس رپورٹ کا جائزہ لینے والے ہیں نا، وہ مشرق وسطیٰ کی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاست اور نئے بننے والے اتحادوں پر ایک بہت ہی زبردست اور تفصیلی نظر ڈالتی ہے۔ ہم عموماً جو خبروں میں سنتے ہیں، یہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس ساری گیم کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے اس تجزیے کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے ایران کے بعد پیدا ہونے والے خلا کی بات کریں گے، پھر اخوان المسلمین کے دوبارہ ابھرنے پر نظر ڈالیں گے، اور اس کے بعد ایک نئے ابھرتے ہوئے اسلامی اتحاد ہیکساگونل الائنس، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اگلا نشانہ کون ہو سکتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایران کے تنازع سے آگے۔ یہاں اس رپورٹ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ابھی جو تنازعات ہم دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اس خطے کی ایک بہت بڑی ری اسٹرکچرنگ یعنی تنظیم نو کا بس پہلا مرحلہ ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا اور کہہ لیں کہ سب سے پورا اسرار سوال جو یہ تجزیہ اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے بعد آخر کیا؟ مطلب ذرا سوچیں کہ اگر ایرانی لیڈرشپ واقعی کمزور پڑ جاتی ہے تو مشرق وسطیٰ میں طاقت کا جو ایک پورا بیلنس ہے وہ کس طرف جھکے گا؟ اگر ہم واقعات کی ٹائم لائن کو دیکھیں تو رپورٹ یہ واضح کرتی ہے کہ اکتوبر 2023 میں غزہ پر ہونے والے حملے نے پورے خطے کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور پھر فیبروری 2026 میں جو حملے شروع ہوئے وہ دراصل تجزیہ کاروں کے مطابق ایک خاص حکمت عملی کا حصہ ہیں تاکہ جسے وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں اس کے قیام کا راستہ صاف کیا جا سکے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم اور غور طلب بات سامنے آتی ہے۔ اس تجزیے کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حکام اب کھلے عام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے راستے کی اصل رکاوٹ کوئی ایک ملک نہیں بلکہ اخوان المسلمین یعنی مسلم بردرہڈ کا وسیع تر نظریہ ہے۔ ان کے خیال میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس نظریے کو غیر مؤثر کرنا ان کے لیے سب سے ضروری چیز بن گئی ہے۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف لے آتی ہے، یعنی اس نظریے کا دوبارہ زندہ ہونا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ مخصوص سوچ ایک بار پھر خطے میں ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل فورس بن کر ابھر رہی ہے۔ اب یہ نظریہ اصل میں ہے کیا؟ رپورٹ اسے بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر 4 ستونوں پر کھڑا ہے: اسلامی قوانین کا فروغ، سیاسی آزادی، مغربی اثر و رسوخ کے خلاف کھڑے ہونا، اور اسلامی تشخص کی حفاظت۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت قطر، ترکی اور پاکستان کو اس نظریاتی بلاک کا سب سے بڑا حامی تصور کیا جا رہا ہے۔ اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے بس 2023 سے پہلے اور بعد کے حالات کا موازنہ کر لیں۔ 2023 سے پہلے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے، لیکن اکتوبر 2023 کے بعد غزہ کی حمایت میں اٹھنے والی زبردست عوامی لہر نے سب کچھ روک دیا۔ ترکی نے تو باقاعدہ تعلقات ہی ختم کر دیے، مطلب حالات راتوں رات پلٹ گئے۔ چلیں اب تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں۔ یہ تو تھی نظریے کی بات، لیکن اب یہ نظریہ عملی طور پر یعنی فوجی اور اسٹریٹجک اتحادوں میں کیسے ڈھل رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی اسلامی نیٹو بننے جا رہا ہے؟ یہاں یہ ٹائم لائن بہت کچھ واضح کر دیتی ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کی ممکنہ واپسی سے انخلا کا ڈر، اور دوسری طرف اسرائیل کی جارحانہ کارروائیاں، ان فیکٹرز نے مسلم اکثریتی ممالک کو تیزی سے دفاعی معاہدے کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مثال کے طور پر ستمبر 2025 میں ہی دیکھ لیں، ایک طرف اسرائیل قطر پر حملہ کرتا ہے اور اسی مہینے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا دفاعی معاہدہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنوری 2026 میں پاکستان اور مصر کے انٹیلیجنس معاہدے بھی اسی سلسلے کی کڑی بتائے جاتے ہیں۔ تو تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ تمام دفاعی معاہدے دراصل ایک طاقتور غیر رسمی اتحاد کی شکل اختیار کر رہے ہیں، جسے وہ اسلامی نیٹو کا نام دے رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے، خطے میں کسی ایک طاقت کی بالادستی کو روکنا۔ البتہ متحدہ عرب امارات جیسے ممالک ابھی بھی اس کیمپ سے دور ہیں اور اسرائیل کے قریب نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک طرف اتحاد بنیں گے تو دوسری طرف بھی خاموشی تو نہیں رہے گی نا۔ تو چوتھے حصے میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اسرائیل اس ابھرتے ہوئے اسلامی اتحاد کا جواب کس طرح ایک نئے ہیکزاگونل الائنس یعنی 6 ملکی اتحاد سے دے رہا ہے۔ سورس مٹیریل بتاتا ہے کہ حریفوں کو گھیرنے کے لیے ایک پوری اسٹریٹجی پر کام ہو رہا ہے۔ دسمبر 2025 میں اسرائیل، یونان اور قبرص کا ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے بحیرہ روم کا نیٹو کہا جا رہا ہے، جس کا سیدھا محقق ترکی کو محدود کرنا ہے۔ پھر اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا اور فروری 2026 میں ایک نئے علاقائی بلاک کی تجویز، یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی جوابی حکمت عملی ہے۔
اگر ہم ان دونوں بلاکس کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو پوری جیو پولیٹیکل بساط سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک طرف یہ ابھرتا ہوا اسلامی اتحاد ہے جس میں ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور مصر شامل ہیں، اور بالکل اس کے مدِ مقابل اسرائیل کا تجویز کردہ ہیگزاگون آف الائنسز ہے، جس میں اسرائیل کے ساتھ یونان، قبرص، انڈیا اور صومالی لینڈ کھڑے ہیں۔ یہ لٹرلی ایک نئی کولڈ وار جیسی صف بندی ہے۔ فروری 2026 کا بنجامن نتنیاہو کا یہ بیان اس ساری صورتحال کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ تجزیے کے مطابق اس بیان میں کھلے عام یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اب پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اس نئے الائنس کو ایک بنیادی پرست سنی محور کا لیبل دیا جا رہا ہے، یعنی اب مقابلہ صرف ایک ملک سے نہیں بلکہ اس پورے نئے بلاک سے ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، اگلے اسٹریٹجک اہداف۔ اس پوری بدلتی ہوئی گیم میں اگلا نشانہ کون بنے گا؟ خاص طور پر ترکی اور پاکستان پر کیا دباؤ آئے گا؟ کیونکہ ایران کا اثر و رسوخ مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس رپورٹ نے ایک بہت ہی چھپتا ہوا سوال پوچھا ہے: کیا ترکی نیا ایران بننے جا رہا ہے؟ کیا انقرہ اب اس نئے بحیرہ روم کے بلاک کے نشانے پر آ چکا ہے؟ دیکھیں، ترکی کی جو جغرافیائی اور سیاسی اہمیت ہے نا، اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ نیٹو کے جنوبی حصے میں اس کی پوزیشن، امریکہ کے لیے دہشت گردی کے خلاف ایک بفر، چین کے لیے مشرق و مغرب کو جوڑنے والا راستہ، اور پھر قطر، لیبیا اور صومالیہ تک اس کے فوجی اڈے۔ رپورٹ اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ ترکی کی اسی بے پناہ طاقت نے اسرائیلی پالیسی سازوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا فروری 2026 کا یہ بیان ذرا سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ترکی نیا ایران ہے۔ تجزیہ کار اس بیان کا حوالہ دے کر سمجھاتے ہیں کہ کس طرح اب سارا بیانیہ اور سیاسی دباؤ براہ راست انقرہ کی طرف موڑا جا رہا ہے، اور ترکی پر اسرائیل کو گھیرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ترکی میں بھی اس چیز کا احساس موجود ہے۔ مارچ 2026 میں سواد کا نکلے کہ اس بیان کو دیکھیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اندرونی طور پر متحد رہنے کے لیے ایک بیرونی دشمن کی ضرورت ہے، اور اگر ایران یہ کردار ادا نہیں کرتا تو وہ نیا دشمن ہم ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں فریق اس نئی مہاجرائی سے پوری طرح باخبر ہیں۔ تو کیا اب ہم کوئی براہ راست جنگ دیکھنے والے ہیں؟ رپورٹ کے مصنفین کے خیال میں بالکل نہیں۔ ترکی کی فوج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، تو براہ راست حملہ کرنا تو انتہائی مشکل ہے۔ اس کے بجائے تجزیہ کہتا ہے کہ اب ہمیں بالواسطہ حکمت عملی یعنی انڈائریکٹ اسٹریٹجیز دیکھنے کو ملیں گی، جیسے سرحدوں پر جان بوجھ کر افراتفری پھیلانا اور پراکسی تحریکوں کی حمایت کرنا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پاکستان اور افغانستان کے حالیہ سرحدی تنازعات میں دیکھا۔ تو جیسے جیسے ہم اس تجزیے کے اختتام پر پہنچتے ہیں، یہ رپورٹ ہمیں ایک بہت ہی گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب خطرات کو ختم کرنے کے بجائے صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہو، تو اس تیزی سے بدلتے ہوئے اور کسی حد تک خطرناک علاقائی نظام میں آخر کون محفوظ رہے گا؟ اس پوری جیو پولیٹیکل بساط کا مستقبل واقعی بہت غیر یقینی ہے۔ یہ نئے ابھرتے ہوئے اتحاد کیا رنگ لائیں گے، اس پر ہمیں لازماً گہری نظر رکھنی ہوگی۔